مفتی صاحب ابھی ہم نے ساری باتوں کی ولاگنگ کی ساری، تو اس کے جائز ناجائز کی کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز بھی کہتے ہیں، تو آپ کے یہاں کیا دلیل پائی جاتی ہے؟ دیکھیں یوٹیوب کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے. بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کی بھی الزام لگاتے ہیں، اس سے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا یوٹیوب کو، ٹھیک ہے، اس کی ارننگ کو. ایسا نہیں ہے. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق 2014-15 میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامعۃ الرشید میں. ٹھیک ہے. اس وقت تو میرا کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے. اس وقت اس پہ میں نے بہت تحقیق کی تھی، کیونکہ میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں، وہاں اور سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں مشاورت کا موقع ملتا ہے. تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں تو اب ہمارا تو تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام، یعنی ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا. تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز یا ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کریں کہ انہوں نے. اچھا کچھ مفتی جو کچھ علماء وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں ان پہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں، اصل میں اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے کوئی فتویٰ چلایا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. مجھے لوگوں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ انہوں نے چلایا. میں نے کہا ٹی وی چینل تو فتویٰ اس لیے چلا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو سورس آف جو جس طرح سے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں کی ارننگ کا بھی وہی ذریعہ ہے. ان کو ڈائریکٹلی تو چینل والوں کو بتائیں کہ آپ جو یہ فتویٰ اتنا پھیلا رہے ہیں نا، شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ ٹی وی کی طرف آ جائیں تو وہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے، یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے. کچھ ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ کچھ دن پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کی ارننگ حرام ہے، سوری یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ ان کو میں کہوں کہ آپ کے ساتھ جو 2-4 اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے پیسہ، ٹی وی والے پیسے دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جب کسی عالم کو بلا رہے ہیں تو پیسہ کما رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ جس کے کما رہے ہیں ان کو بھی دینا معاوضہ. بہت سے علماء نہیں بھی لیتے اور بہت سے لیتے بھی ہیں، تو جو لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ خود بھی لے رہے ہوں، تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جو جس وجہ سے حرام ہے وہ وجہ ٹی وی چینلوں میں بھی پائی جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے. پھر ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام، پھر مبشر لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی حرام، جو صحافی ہیں جتنے، پھر جناب آپ کا جو علماء وہاں آ رہے ہیں جو ٹائم دے رہے ہیں ان کی بھی حرام، تو وہ بھی حرام. تو دیکھیں ہم پراپر وے میں ہم نے ایک فتوے کا کورس کیا ہے جامعۃ الرشید میں، پھر سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں 20 سال پریکٹس کی ہے، تحقیق ریسرچ کسی بھی فتوے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. بالکل بالکل. تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کریں، ایسا نہ ہو کہ کل اس کو رجوع کرنا پڑے کہ یار میں کہہ کے دیا. بالکل بالکل. تو جو یوٹیوب کی ارننگ کی بیس ہے نا، اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا. اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے، سود سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہے، تو اس کی ارننگ حرام کا مطلب پھر آپ کے لیے اس کی چائے پینا بھی حرام، یعنی سر اس کے لیے حرام نہیں. الحرام یتعدی من ذمۃ الی ذمۃ، فقہ کا ایک اصول ہے، حرام پھر سب کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر صرف رشوت ہی کماتے ہیں یا میں اگر حرام کماتا ہوں تو پھر آپ کے لیے مجھ سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو پھر ٹی وی اینکروں کی تنخواہیں حرام، پھر جناب جتنے بھی جو جائز کام بھی ٹی وی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ بہرحال ایڈورٹائزمنٹ سے ہی دی جا رہی ہے، تو سب کی تنخواہیں حرام. پھر ان کی دعوت قبول کروں، اتنا لمبا سیٹ اپ چلے گا نا کہ یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ دیکھا، جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں سے بہت تحقیق ہوئی کہ یوٹیوب میں جو آپ کو جو اشتہار چلانے کے جو پیسے دے رہا ہے یوٹیوب، وہ پیسے کس چیز کے دے رہا ہے. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں یہ دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں، شراب کھانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں، میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروخت کریں. ٹھیک ہے. آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی، زید نے وہاں 2-3 لڑکیاں لا کے بٹھا دی، اس لیے بٹھائیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش ذرا زیادہ لگ جائے. ٹھیک ہے. یہ کام اس نے 100% غلط کیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس لوگ آئے کہ آپ کی شاپ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہیں بھائی میں نے نہیں بٹھائی ہیں، میں نے جس کو رینٹ پہ دی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس دکان کا کرایہ لینا حرام ہے چونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کہیں شاپ یہ موبائل کی ہے، لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے، موبائل کے لیے دی. بالکل ٹھیک ہے.
یہ موبائل بیچ رہا ہے, تو اس میں ایک عارضہ, ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم یوٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں, مونیٹائز کرتے ہیں, تو ہم یوٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شیمپو ہے, صابن ہے, کوئی بھی ٹافی ہے, کوئی بسکٹ ہے, ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں. یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, نہ ہمارے مشورے سے اس پہ بے حیائی کی چیزیں لا رہا ہے. تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا, پیسے ہمیں اس کے نہیں دیتا. پیسے ہمیں, جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں, وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلاً جائز ہے, ایک وصف اس میں غلط شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فحش اشتہار بناتی ہیں ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا, اور ان کمپنیوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ ایسے اشتہار نہ بنائیں. لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس کی. اور ہاں, اگر اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو لوگ بھی کما رہے ہیں نا, وہ اپنی آمدن میں سے 5-10% ایک اندازے سے صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں, ان کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا, اور ظاہر ایک بے حیائی بھی ہے اس میں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عنصر کو بھی شامل کر کے آپ کچھ رقم منتھلی. اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 5% کرنی چاہیے, کوئی 10%. وہ تو جس کی جو رائے ہے اس کے مطابق اللہ سے جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے. بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کیا جائے نا, احتیاطاً حرام کہہ دیا جائے, تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ احتیاطاً آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو, پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شرعی دلیل چاہیے نا. مفتی یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ دے کہ حرام ہے. وہ ایک مثال ہے, گاؤں میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا. ہمارے استاذ نے یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دائرہ اسلام سے کب سے خارج ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر. احتیاطاً کافر کا. ٹھیک ہے. تو احتیاطاً حلال حرام تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ مونیٹائز ہی نہ کریں, تاکہ کوئی ایڈ اس طرح کا کوئی جو فحش آ جاتے ہیں چلے ہی نہیں, آپ کا چینل بالکل صاف ستھرا رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اس کو مونیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رزق کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں. پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ باہر سے ڈالر ہے. بالکل. یوٹیوب اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بالکل. آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رزق کے دروازے بند کرنے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے؟ یہ اس سے بھی جائیں گے, جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا عنصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ, اتنے مواقع ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا. اس کے لیے بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رزق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب کی دنیا سے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی, یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. بالکل. اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے اس وقت, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. اس میں ایک پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ 20 دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے. پھر اگر ہم دوسرے چینلوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں پھر وہ, تو یہ بھی ایک عنصر ہے اس میں. تو یہ سب ہے. اس لیے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے. ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے اس پہ. اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری بات ہے گھروں میں. ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے آپ کتنے کماتے ہیں؟ نہیں. اچھا. سب ان کو میں کہتا ہوں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اچھا, اسے آپ کو بھی پتا کتنے کماتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی اسٹاف ہے, کافی لوگوں کا ساتھ سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. جی. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے صرف جو یوٹیوب؟ بھائی میرے پاس کتنے لوگ ہیں عثمان بھائی, کتنے لوگ ہوں گے ہمارے پاس؟ یہ احمد بھائی ہیں سب کے جو جی وہاں ان کے پاس ایک الگ سے ٹیم ہے, تو فری لانسر بھی لیے ہوئے ان میں, اور یہاں کا پورا دفتر بھی ان کے حوالے ہے. تو
ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا کافی لوگ جڑا ہے، 20-25 تو ہوں گے ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اس میں ضمن ایک سوال آ گیا گاڑی کے حوالے سے ہی جو بینک سے لیتے ہیں، اس میں میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک فکس اماؤنٹ پہ لے کے قسطوں پہ دے دیں تو وہ جائز ہے، تو کیا یہ کنونشن بینک کی بھی جائز ہے، کنونشنل کی بھی، یا صرف اسلامک کی جائز ہے؟ کنونشن بینک کی جائز اس لیے نہیں کہ وہ سود لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور جو اسلامک بینک ہے وہ سود نہیں، وہ جرمانہ لگاتا ہے، چیریٹی کرتا ہے اس کو، وہ پہلے سے ایگریمنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس پر یہ 90 سے 80s میں نا علماء کی مشاورت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ جب اسلامک بینکنگ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ پورا وہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایک رسالہ ہے اصول فتاوی میں، اس میں پورا اسلامک بینکنگ کا نا ایک خاکہ ہے کہ اس طرح سے بینکنگ کا نظام چلایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی ہم اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسط گاڑی کی جمع نہیں کراتا تو اس سے ہم نکلوائیں کیسے؟ جرمانہ نہیں لے سکتے، یعنی پروفٹ نہیں لے سکتے، وہ سود ہو جائے گا، تو کیا اس کو سزا دیں؟ تو جتنے بھی طریقے تھے نا پریکٹیکلی کوئی ممکن نہیں تھا، تو پھر امام مالک کا یہ قول لیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرعاً جائز ہے کہ کسی شخص سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں قسطوں پہ، تو آپ اس کو یہ پابند بنا سکتے ہیں ایگریمنٹ کے ذریعے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میں سزا کے طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو فقہ مالکیہ سے یہ قول لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پابند بنایا گیا کہ بھائی آپ پہلے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایگریمنٹ کریں گے میں نے ٹائم پہ قسط نہیں کی تو میں صدقہ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب صدقے میں لوگوں کو اگر اجازت دی جاتی خود سے کر لے تو کون کرے گا؟ کوئی تو بینک کو پابند بنایا گیا، بینک نے ان کو پابند بنایا کہ آپ ہمارے ذریعے سے چیریٹی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بینکوں میں جا کے اس کی تحقیق کی کہ یہ عملاً چیریٹی ہو بھی رہی ہے، تو وہ ہو رہی ہے۔ میزان بینک گئے، بینک اسلامی گئے، تو کروڑوں روپے سالانہ وہ ان کا مختلف ٹرسٹوں کنٹینٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ جائز ہے اور اس پہ اشتہارات کے معاملات ٹھیک ہے، تو آپ کی کمائی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہ جو کسی کو فحش اشتہارات دکھتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کے سوال نقل کر کے مجھے بتا رہے ہیں، ماہرین مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کی جس طرح کی سرچنگ ہوتی ہے، وہ جیسے گوگل پہ خود جو سرچ کرتا ہے، یا اس کے فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا فرینڈز آف فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا اس کے دیکھنے کا سرچنگ کا جو مزاج ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں۔ ایک ہی بیان ہوگا، آپ کو اشتہار دکھایا جائے گا ڈینٹونک کا، اس کا کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کا، دوائیوں کا، آپ کی سرچنگ اگر ٹھیک ہے تو۔ اگر آپ کی سرچنگ رانگ ہے تو آپ کو کسی اور طرح کے اشتہارات دکھائے جائیں گے۔ تو یہ دیکھنے والے کا اس میں معاملہ ہوتا ہے، اس میں ان بندوں کی بات نہیں ہوتی جن پہ اشتہارات چل رہے ہیں۔ اگر معاملہ ٹھیک ہے تو اس کی کمائی جائز ہے، اور اگر معاملہ غلط ہے تو کمائی بالکل غلط ہے، اس کو تو کوئی جائز نہیں کرتا۔ میں اس سے پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز، اس وقت میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کچھ شکلیں جائز ہیں، کچھ شکلیں ناجائز ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا سوال دوبارہ بھیجا اور صحیح کیا اور درست کیا کہ اس میں تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اب اس وقت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے متعلق غور و خوض بھی کرنے کی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء کی رائے سننے کی بھی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد اب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے مسئلے کے بارے میں جواب عرض کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ اس طرح سے کسی چیز کو جائز و ناجائز قرار دینا کہ اس کے لیے جو ضروری تحقیق ہے وہ ابھی نہ کی گئی ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات نہ ہو جائیں، تحقیق نہ ہو جائے، اس کے جائز و ناجائز ہونے کا اچھی طرح سے فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک کسی چیز کو جائز کہنا اور کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت زیادہ نادانی کی بات ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے ایسے انسان سے مواخذہ ہوگا قیامت کے دن اگر اس نے کسی جائز کو ناجائز کہہ دیا تب، اور اگر کسی ناجائز کو جائز کہہ دیا تب، دونوں صورتوں میں مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ ایک چیز جائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کو ناجائز کہنے کا، اور ایک چیز ناجائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس چیز کو جائز کہنے کا۔ اس لیے یہ جو ہمارے بعض دفعہ ہماری زبانوں پر بلا تحقیق کیا جاتا ہے، یہ چیز حرام، یہ چیز جائز، یہ درست، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آدمی حلال کو حرام بولنے لگے اور حرام کو حلال بولنے لگے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عام طور پر جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پوری بصیرت نہ ہو جائے، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا پورا انشراح نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے، تب تک وہ توقف کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا مسئلہ، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔
तीसरा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा ला अदरी। चौथा मसला पूछा गया, उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। 30-40 मसलों में से चंद मसलों के बारे में उन्होंने जवाब दिया, बाकी हर मसले के बारे में उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे बुजुर्गों और असलाफ का रवैया ये रहा है। बहरहाल हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जब तक किसी मसले के बारे में पूरा इंशरा न हो जाए, पूरा इत्मीनान न हो जाए जायज़ होने या नाजायज़ होने का, तब तक अपनी ज़ुबान से नाजायज़ होने का फैसला सुनाते हैं और न नाजायज़ होने का फैसला सुनाते हैं। अल्लाह ताला इस रविश को पर बाकी रखे और इसमें जो एहतियात है उस एहतियात का हमको और सारी उम्मत को नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। यूट्यूब सोशल मीडिया का एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से अपनी वीडियो डाल सकता है और पूरी दुनिया में ये वीडियो घर बैठे बैठे आसानी के साथ देखी जा सकती है। यूट्यूब से पैसा कमाने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो है वो ये है कि यूट्यूब इंसान को मौका देता है कि वो नाजरीन और सब्सक्राइब करने वालों की एक बड़ी तादाद को जमा करे। अगर एक खास तादाद को जमा करने में कामयाब हो जाता है तो बाद में उसको मुआवजा मिलता है। और ये जो मुआवजा मिलता है वो क्या, कि जब वो तादाद वो पूरी कर लेता है तो उसके बाद फिर चूंकि उसकी तादाद उस दर्जे में आ गई तो अब उसके चैनल पर इश्तिहारात आने लगते हैं, क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। तो अब उसके यूट्यूब पर ये इश्तिहारात आएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाजरीन वो इश्तिहारात देखें और इश्तिहारात जिन कंपनियों के होते हैं उन कंपनी की सेल होगी। ये जो इश्तिहारात होते हैं इन इश्तिहारात के जरिए से लोग पैसा कमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि पैसा कमाना जायज़ है नाजायज़। तो खुलासे के तौर पर आप समझ लें कि अगर दो बातें पाई जा रही हैं तो ये पैसा नाजायज़ है, और अगर दो बातें नहीं पाई जा रही हैं तो ये पैसा कमाना जायज़ है। वो दो बातें कौन सी हैं? सवाल यह है कि इश्तिहार किस चीज़ का है। अगर नाजायज़ चीज़ का इश्तिहार है, मसलन शराब का, मसलन बैंक का, मसलन इंश्योरेंस कंपनी का, मसलन किसी डांस प्रोग्राम का, मसलन किसी गलत फंक्शन का, या मसलन किसी गलत इवेंट का अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है तो वो एडवर्टाइजिंग चूंकि नाजायज काम की एडवर्टाइजिंग है और इस्लाम कहता है वला ताउनु अलल इस्म वल उद्वान, नाजायज कामों में ताउन मत दो। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना युहिब्बुना तशयिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, जो लोग फहश काम दुनिया में फैला रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। तो चूंकि नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, इस नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग के जरिए से जो पैसा आएगा वो पैसा हराम होगा। शक्ल नंबर 2, जायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मसलन किस्म किस्म के कपड़ों की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, इस तरह की, या बहुत सारे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग है, या मसलन गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है, या स्कूटर मोटर गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि जायज, या मुख्तलिफ किस्म के खानों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि खाने पीने, लिबास और दूसरी इस्तेमाल की चीजों की एडवर्टाइजिंग है। तो या मकानों में तरह तरह की जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी एडवर्टाइजिंग है। तो ये एडवर्टाइजिंग चूंकि जायज है इसलिए ये इस एडवर्टाइजिंग की वजह से पैसा जो आएगा वो हराम नहीं होगा। मगर अगर ये एडवर्टाइजिंग की जा रही है औरतों के जरिए से, और वो औरतें जो है वो फैशन के साथ और उर्यानियत के साथ वो एडवर्टाइजिंग कर रही है, मसलन फर्ज कीजिए अच्छे कपड़ों की एडवर्टाइजिंग की जा रही है मगर एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल किया गया किसी खातून को, और वो खातून डांस करते हुए, नाचते हुए, कपड़े लहराते हुए दिखा रही है, तो जवाब आएगा एडवर्टाइजिंग थी जायज चीज की मगर एडवर्टाइजिंग का तरीका गलत था। वो तरीका था औरत के नाच गाने के जरिए से, औरत के मॉडलिंग के जरिए से, या औरत के रक्स के जरिए से। तो गरज ये कि तरीका कार गलत रहा, चीज जायज थी। जब जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और तरीक़ेकार भी गलत न हो तो अब जो पैसा आएगा वो पैसा हलाल, और अगर नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और अब पैसा आए तो वो नाजायज, और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो लेकिन औरत इस्तेमाल हो रही है तो ये पैसा भी नाजायज है, क्योंकि तरीका गैर शरई है, गैर शरई तरीका। मगर असल में वहां एडवर्टाइजिंग जो है वो चीज की है। औरत का ये तर्ज अमल, औरत को बीच में लाना जो है ये वो मेजर उनसुर नहीं है जिसकी वजह से सारी आमदनी हराम हो जाएगी, इसका सिर्फ कुछ जुज हराम हो जाएगा। अब अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है मसलन खुदा ना खासा नाजायज चीज की, और अब पैसा आ रहा है तो सारा का सारा पैसा सदका करना जरूरी है। और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है मगर बीच में औरत ने एडवर्टाइजिंग की है और औरत इस्तेमाल हुई है और नंगापन इस्तेमाल हुआ है, तो उस वक्त
कुछ परसेंट पैसा जो है वो सदका कर देना चाहिए, इसलिए कि ये सारा का सारा मुकम्मल हलाल नहीं है। मुकम्मल इसलिए हलाल नहीं है कि बीच में औरत आई है, और औरत का नंगापन इस्लाम में हराम है, इस्लाम में मना है। तो औरत के नंगेपन की वजह से इसमें नाजायज जुज़ दाखिल हो गया, लेकिन कुल का कुल ये नाजायज नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है जायज चीज की है। मैं समझता हूं कि शायद ये वाजे हो गया होगा, लेकिन अगर अभी वाजे नहीं हुआ तो अगली किसी नशर में और डिटेल के साथ यूट्यूब के जरिए पैसा कमाने की सारी शक्लें अलग अलग करके फिर सारी शक्लों का हुक्म में अलग अलग बयान करूंगा। इस वक्त मैं शॉर्ट में फिर दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि यूट्यूब से पैसा कमाने में 2 शर्तों के साथ इजाजत है, और 2 शर्तों में से एक चीज अगर टूट जाएगी तो नाजायज हो जाएगा। शर्त नंबर 1, एडवर्टाइजिंग जायज चीज की हो, अब जो आमदनी होगी तो वो जायज होगी। और नंबर 2, जायज चीजों के एडवर्टाइजिंग में खातून, औरत, डांस वगैरह के जरिए इस्तेमाल न हो रही हो। अगर ऐसा हुआ तो वो आमदनी जो है उसका कुछ हिस्सा जायज है, कुछ हिस्सा नाजायज है। जो नाजायज हिस्सा है वो सदका कर देना चाहिए, और जो नाजायज हिस्सा सदका करना चाहिए इसलिए नहीं कि उससे सदके का सवाब मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वो पैसा आपको अपनी जात पर खर्च करने की इजाजत नहीं है। दरअसल इंसान के पास अगर नाजायज पैसा आ जाए तो नाजायज पैसे के लिए हुक्म क्या है? जवाब है कि उसको गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए। और ये हदीस में है ला सदक़त मिन गुलूलिन, के नाजायज जरिए से जो पैसा जमा किया गया उसको सदका नहीं कर सकते हैं, सदके की नीयत से नहीं, अपने गरीबों को वो पैसा दे देना चाहिए। तो जिस जायज चीज की एडवर्टाइजिंग में कोई खातून बीच में इस्तेमाल हुई है या कोई और नाजायज जरिए इस्तेमाल हुआ है, उससे जो पैसा आया है उसका कुछ परसेंट 5 या 10% जो है वो गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए, और बाकी आपका पैसा जायज है। और अगर खुदा न खासा नाजायज एडवर्टाइजिंग है तो पैसा ही जायज नहीं। और अगर मुकम्मल औरतों के जरिए से नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मसलन शराब कंपनी की एडवर्टाइजिंग औरत के जरिए से है, तो ये तो कहते हैं ये डबल हराम हो गया। एक तो शराब की एडवर्टाइजिंग, ऊपर से औरत के जरिए से, शराबियों के जरिए से। बहरहाल वो तो मुकम्मल तौर पर हराम हो जाएगा, वो पैसा इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके बाद फिर इन एडवर्टाइजिंग को क्या ऐसी कोई शक्ल है कि इन गलत एडवर्टाइजिंग को हम रोक दें? तो जवाब है कि ये टेक्निकल का मामला है, और जो इस सिलसिले में माहिरीन हैं वो बता सकते हैं कि आप अपने चैनल पर गलत एडवर्टाइजिंग को कैसे रोक पाएंगे और कैसे उनको बैन कर सकते हैं। ये टेक्निकल मसला है, और वो बता सकते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह ताला शान हो इन आपके सवालात को भी और हमारी तरफ से पेश किए गए जवाबात को भी हम सब की हिदायत का जरिया बनाएं, और दीन इस्लाम के अच्छे समझने का और इस्लाम के मुतालिक अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी के दूर होने का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बल इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ इस हवाले से भी ज़िम्नन अर्ज कर दूं। अक्सर लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर जो है वो इस हवाले से जो मोनेटाइजेशन है इसके हवाले से ईमेल्स भी करते रहते हैं। मैंने 2 लेक्चर्स पहले भी इसके हवाले से कुछ डिस्कशन की थी कि यूट्यूब के ऊपर जो मोनेटाइजेशन के जरिए लोग रकम कमा रहे हैं, हम इसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगाते हैं, ना कभी पहले लगाया है ना कभी मुस्तकबिल में इरादा है। सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोनेटाइजेशन यूट्यूब के ऊपर जो लोग कर रहे हैं वो किसी की वीडियो चोरी ना करें, क्योंकि अगर किसी और शख्स की मेहनत है और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है यूट्यूब के नजदीक भी कॉपीराइट्स क्लेम होते हैं, और ये दुनियावी एतबार से भी बिल्कुल हराम काम है। हाँ, आपकी अपनी मेहनत है। एक बंदा नेशनल ज्योग्राफी के लिए कोई वीडियो बनाता है और वो उसमें कोई शरी कबाहत नहीं है, उसके बाद मोनेटाइजेशन के जरिए उसकी रकम आमदन शुरू हो जाती है, ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसी तरीके से कुरान और सुन्नत की जो दावत और तबलीग के हवाले से भी हमारे कई एक चैनल्स हैं उलमा के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उन्होंने मोनेटाइज किए हुए हैं, लेकिन उसमें यह है कि मोनेटाइजेशन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो एड्स चलते हैं गूगल की तरफ से उनकी कैटेगराइजेशन कर ली जाए कि कोई ऐसा ऐड ना चले जो कि शरई हुदूद को फलांग रहा हो, या ऐसा कोई ऐड बीच में एंटर ना हो जाए जिसकी वजह से दावत और तबलीग का नुकसान हो। यानी मैं जाती तौर पे ऐसे एड्स जो वीडियो के फॉर्म में हैं और वो दावत और तबलीग के हवाले से किसी स्कॉलर की वीडियो चल रही है और वो बीच में इश्तिहार कूद पड़ता है और वो वीडियो उधर ही रह जाती है और बीच में 30 या 40 सेकंड या 1 मिनट का इश्तिहार चल पड़े, अब 40 सेकंड किसने इंतजार करना है, वो वीडियो ही छोड़ देगा। इस किस्म के इश्तिहारात ना हो जिसकी वजह से दावत और तबलीग का नुकसान हो, हराम चीजों के इश्तिहारात ना हो। अलबत्ता कोई जेपीजी की फॉर्म में नीचे इश्तिहार आ जाता है, साइड के ऊपर आ जाता है, जिससे वीडियो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसमें जवाज वाला मामला है और इसको कोई दीन बेचना नहीं है, क्योंकि दीन बेचना यह है कि जो उलमा इस किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जिन लोगों ने उनसे इस्तिफादा करना है वो उनसे ये डिमांड करना शुरू कर दें
کہ جناب میری ویڈیو صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنے پیسے جو ہے نا وہ مجھے پے کرے, ورنہ وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی. تو یوٹیوب تو نہیں ایسی کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دیتا کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی. یا ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پر لیکچر میں $1 ڈیمانڈ کروں گا آپ سے, تب آپ لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا کوئی اینڈرائڈ ایپ لانچ کر دی ہے اور جتنی دفعہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے عوض وہ آپ سے کہتے ہیں جی مجھے $1 چاہیے. جس طرح میں نے بتایا اسلام 360 کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی اس کی پروموشن کے لیے ریکارڈ کروا کے دیا تھا زاہد چیپا بھائی کو, تو وہ آلموسٹ 24 لاکھ ان کے جو ہے وہ اس وقت یوزر موجود ہیں, 2.4 ملین. تو اگر وہ $1 بھی قیمت رکھتے اینڈرائڈ ایپ کو انسٹال کرنے کی, تو $1 ایک بندے کے لیے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو $24 لاکھ گھر بیٹھے کما سکتے تھے. لیکن اس نیک شخص نے 50 لاکھ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے یا اپنے قریبی دوستوں سے اکٹھا کر کے اس اینڈرائڈ ایپ کو یعنی اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے, الحمدللہ. اس لیے میں نے اس کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر بھی جو مونیٹائزیشن اگر اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شرعی قباحتیں نہیں ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن یقیناً ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی میری ویڈیو صرف وہی دے سکتا ہے جو اتنا مجھے چندہ دے. ہاں سائیڈ بینیفٹ کے طور پر یوٹیوب والوں کی طرف سے یہ جو آفرز لگائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر ایسا پیسہ آتا ہے اور وہ دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن اس میں پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے تھم نیلز بنائیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس اعتبار سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے. جس طرح میری کئی ویڈیوز کو لوگوں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے اور میں بار بار منع کرتا ہوں یہ کام میرے ساتھ نہ کریں, کہ انہوں نے یعنی میں نے کسی مکتبہ فکر کے کسی سکالر کے اوپر گرفت کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, اور ہماری ویڈیوز بھی اکثر اس اعتبار سے بعض اوقات پاسٹ میں اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ فلاں شخص کو علمی چیلنج. اب چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص کو مناظرے کا چیلنج, علمی چیلنج سے مراد ہے کہ یہ اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب ہمیں نہیں اپنی پبلک کو دے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو گرفت کی ہے. تو وہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں ہوتا. میں تو پہلے دن سے مناظروں کے خلاف ہوں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ یہ مناظر ہے. عام لوگ جو ہیں وہ پھر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. پہلے دن سے یہ میرا موٹو ہے, ادروائز یہ دعوت کب سے دفن ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم علماء کے ہتھے مناظروں کے حوالے سے چڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ میں نے گرفت کی, وہ ایک بندے نے وہ تھم نیل چڑھایا, اس کے اندر اتنا بڑا مناظرہ لفظ لکھ کے ایک طرف میری تصویر لگائی ہوئی ہے ایک طرف اس عالم دین کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اب وہ کلپ جو ہے میرے خیال 1 مہینے کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب 5 لاکھ سے زیادہ اگر لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ جو کلکس ہیں اس کے اوپر کتنے بنتے ہیں جی؟ $100 $100 بنتے ہیں 1 لاکھ کلک کے اوپر. اگر وہ 5 لاکھ کلپ ہو چکے ہیں تو $500, تو آپ وہ دیکھ لیں اس نے کتنی کمائی کر لی ہے. لیکن جھوٹ کے اوپر مبنی وہ کمائی ہے, کیونکہ مناظرہ تو ہوئے نہیں ہے پریکٹیکلی, وہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے. علمی چیلنج کے عنوان سے ایک چیز بات کی گئی تھی, اس کو مناظرہ بنا دیا. اس قسم کے جھوٹ. پھر دوسرا وہ آنر بھی نہیں ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو کی, اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میری ویڈیوز اپلوڈ کریں, لیکن ہماری ویڈیوز کو کوئی دوسرا شخص مونیٹائز نہ کرے, ہم اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے. البتہ اس حوالے سے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی کوئی مونیٹائزیشن والا معاملہ اگر اس حوالے سے آگے چلتا ہے, جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا, ہمیں سب سے زیادہ جو مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا ٹکڑے اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک پبلک کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, مجھے آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات یوٹیوب کے اوپر لکھیں, اور اسی طریقے سے میرا ایک کلپ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعوت حق انجینئر محمد علی مرزا کی. اس قسم کے آپ لکھیں تو وہ آپ کو کھل جائیں گے, میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں. تو اب ان چیزوں کے اوپر چیک کا ذریعہ ہمارے پاس, ہم تو یا تو 100 بندے بھرتی کر لیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ایک سمندر ہے وہ روزانہ دیکھتے رہیں جی آج کس نے ویڈیو چڑھائی ہے, ہم تاکہ اس کو بلاک کروائیں, کاپی رائٹس کلیم کر کے ظاہر ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. لیکن اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس کا ایک آسان حل جو ہمیں آئی ٹی کے لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے پچھلے 1 سال سے مسلسل, وہ یہ تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو
یعنی وہ شرعی اشتہارات کی حدود کے اندر اندر مونیٹائز کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوئی ہوگی تو اور اس پہ اشتہار چلیں گے, اس کے اگینسٹ جو انکم ہے ظاہر ہے وہ دین کے کام کے لیے بھی ہی صرف ہوگی, وہ کسی کی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے یا وہ ڈشکرے قسم کے وہ باڈی گارڈ پالنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اگر ہماری کوئی ویڈیو کا ٹکڑا بھی کاٹ کے یوٹیوب پہ چڑھائے گا نا تو فوراً ہمیں ای میل آ جائے گی کہ فلاں بندے نے آپ کی یہ ویڈیو چڑھا دی ہے اور آپ کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم ہے, آپ اگر کہتے ہیں تو یہ چلے گی ویڈیو, ادروائز آپ ایک کلک کریں آٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزانہ لاکھوں لوگ بھی بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھانی شروع کر دیں کاٹ کے, مجھے کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے, مجھے آٹومیٹکلی ای میل آ جائے گی کہ بھئی آپ کی یہ مونیٹائز ویڈیو تھی, اس کا فلاں حصہ اس نے یوز کر لیا, کیونکہ یوٹیوب تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی آپ نے جیب ہی کاٹ لی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا کے اس کو سائیڈ بینیفٹ کے طور پر سورس آف انکم سمجھتا ہے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. یعنی ہر طرح کی ویڈیوز ہیں, نیشنل جغرافک کی ہیں, ڈسکوری کی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ کی, وہ یوٹیوب پہ اس وقت تک نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اجازت خود نہیں دیتے, وہ چڑھاتے ہی وہ بلاک ہو جاتی ہیں. ادروائز تو یہ اربوں کا نقصان ہو جائے جن لوگوں نے اربوں ڈالر لگا کے فلم بنائی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مووی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ ایجوکیشن پرپس کے لیے اس کو اپلوڈ کریں. فیس بک پہ تو ملینز آف پیپل نے دیکھی, لیکن یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی چڑھاتے ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کاپی رائٹس کلیم کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک مونیٹائزیشن ایک بہترین ٹول ہے اس قسم کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کے لیے. اس لیے میں اگرچہ اس چیز کا حامی نہیں تھا اس اعتبار سے, جس کو آپ کہتے ہیں ایک تقوی, فتوی والی بات نہیں, تقوی کے اعتبار سے, لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہمارے جو چینلز ہیں ان کو مونیٹائز اس حوالے سے کریں تاکہ یہ والا جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ ٹاپ, اگر آپ 10 لوگ نکال لیں دنیا میں اسلام کے سپیکرز, ٹاپ 10 تمام زبانوں کے ملا کے, تو اس میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ الحمدللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ملیں گی. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خاص قسم کے وائز ہیں, وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں اخلاقیات کے اوپر جو اختلافی موضوعات اور ود ان کمپیریٹیو ریلیجن جو ود ان سیکٹس آف اسلام ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, نہ نعمان علی خان ہے, نہ کوئی اور سپیکر ہے, ان ٹاپکس پہ تو بات ہی نہیں کرتے, نہ غامدی صاحب ہے. تو بہرحال الحمدللہ اس حوالے سے ظاہر ہے اب یہ کام پھیلتا جا رہا ہے, ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا تھا. تو میں نے اس حوالے سے ان کو اجازت دے دی, اور کلیریفیکیشن میں نے اس لیے دے دی ہے آن ایئر کہ تاکہ کوئی اس حوالے سے ہمارے کسی کو بھائی اس حوالے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو گالی گلوچ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے, یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے. اور اس کے میں نے آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا دیے ہیں کہ ہمیں ایز اے لاسٹ ریزالٹ اس حوالے سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی دین بیچنے والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں, فریلی دیکھ سکتے ہیں, فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سائیڈ بینیفٹ کے طور پر انہی کافروں نے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کی فیسلٹی سوشل میڈیا کی دی تھی اس کو یوز کیا فریلی, اور ساتھ انہی کافروں سے یہ بینیفٹ لے کہ ہم الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے. پہلے بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے. البتہ ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ معاملات تھے, اور مجھے یعنی میں جب لوگوں کی مونیٹائز ویڈیو دیکھتا تھا, کبھی کسی اسکالر کی بیچ میں اشتہار کود پڑتا تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مونیٹائزیشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ بیچ میں ویڈیو, ظاہر ہے اس کے اشتہارات کے پیسے زیادہ ملتے ہیں جو بیچ میں ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی دین کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک اشتہار کود پڑتا ہے اور ویڈیو وہ بیرے والی رک جاتی ہے اور اشتہار چل پڑتا ہے, تو میں تو اس کو قطعاً کسی طریقے سے نہ آئی ٹی کے لوگوں کو اجازت دوں گا. میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ محنت کہاں, البتہ کوئی سائڈ پہ اشتہار کھلتا ہے یا نیچے جے پی جی کی فارم کے اندر, ویڈیو کی فارم میں نہیں, جے پی جی کی فارم میں, اور اس کا کوئی اس حوالے سے نقصان نہیں, اگر وہ حلال کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں ساری کلیریفیکیشن ساتھ ساتھ دیتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوں ان کو پبلکلی کلیریفائی کرے, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں آپ کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی. آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے, اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ
مسجد سے باہر نکلے اور بڑی دور تک جا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ کے پھر واپس آئے. راستے میں چوراہے پر کچھ اصحاب کھڑے ہوئے تھے علیہم رضوان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور آپ نے ان کو کھڑے ہو کے خود کلیریفیکیشن دی. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں. میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا. ظاہر اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی, پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ یہ عورت کون سی ہے, پردے میں آئی ہوئی تھی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس آخری پہر میں اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, یعنی وہ وسوسہ دلا سکتا ہے. اور اگر پیغمبر کے بارے میں کسی کو وسوسہ آ گیا اس کا تو ایمان ہی گیا. چلیں کسی اور شخص کے بارے میں. اس لیے جو لوگ پبلک فگر ہیں, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا پولیٹیشنز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے ایلیگیشن آئے تو وہ پبلکلی اس کو کلیریفائی کریں. جب وہ یہ پبلک فگر ہونے کا مزہ لوٹ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دیں. جیسے کہ ہمارے خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام, وہ ایک ایک بات کے اوپر آپ کئی ایک واقعات سیدنا عمر کے بارے میں آتے ہیں. ان سے کرتے کے بارے میں بھرے مجمع میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, ایک چادر میں میرا سوٹ نہیں بنتا تھا, ایک مجھے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے گفٹ کی ہے, تو میں نے بھی مال غنیمت سے ایک ہی چادر لی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں عمر اب آپ تقریر کیجئے, آپ کی بات سنیں گے بھی, اطاعت بھی کریں گے. لیکن آج کسی پیر سے, کسی مولوی سے, کسی فلاسفر سے, کسی پولیٹیشین سے, کسی پبلک فگر سے کوئی شخص بھرے مجمع میں یہ سوال پوچھ لے تو آپ دیکھیں کیسے ماتھے پہ ان کی شکن آنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ جواب ہی نہیں دیتے. کہتے ہیں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے. بھئی جب آپ اس قسم کے مزے لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پبلکلی لوگوں کو کلیریفائی کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے ہمیں یہ ایشو آ رہا تھا, الحمدللہ اس حوالے سے یہ ایشو کل ہو گیا کاپی رائٹس کی وجہ سے. اب ہمیں وہ محنت کرنے کی بجائے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری ایفرٹس غلط طرف لگنے کی طرف بجائے جو ہے وہ پازیٹیولی لگیں گی, کہ بجائے یہ کہ ہم ان کا کلا کما کریں وہ آٹومیٹکلی یوٹیوب اس کو ہینڈل کرتی رہے گی. اور اس میں کلیئر کر دوں کہ ہماری ویڈیوز, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کی لوگ جو یہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے چینلز آفیشیل اہل سنت پاک .com میری ویب سائٹ ہے, اس پہ 2 چینلز کا لنک موجود ہے. تیسرا ایک پرانا ہے 720085 اور 2 میرے نام کے اوپر ہے. ان 3 چینلز کے علاوہ اگر کسی بھی چینل کے اوپر کوئی ویڈیو چڑھاتا ہے, میری طرف سے بالکل عام اجازت ہے, لیکن مونیٹائز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ایک اور مقاصد ان کے شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے تھمب نیل لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی بھی نہیں ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے ہے, آپ بالکل اپلوڈ کریں, میری طرف سے عام اجازت ہے, لیکن اس کو مونیٹائز نہ کریں. ہاں ہمارا والا جو معاملہ ہے میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے. اور اس حوالے سے جو لوگ اس طرح مونیٹائزیشن کریں گے, ہم کاپی رائٹس کلیم کر کے ان کے چینلز بھی اڑوا سکتے ہیں. 3 سے زیادہ ویڈیو جس کی کلیم ہو جائیں اس کا پھر چینل نہیں رہتا یوٹیوب کے اوپر, پھر کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ یہ والے معاملات کرنے شروع کر دیے. تو یہ ایک چند کلیریفیکیشنز تھی. میں نے وہ آیت جو آئی تھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 21, اس کے کانٹیکسٹ میں نے یہ فی البدی گفتگو, میرا کوئی پلان نہیں تھا, نہ میں کوئی لکھ کے لایا ہوا تھا, لیکن اچانک میری وہ جو کہ رخ اس طرف بن گیا. میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ, اسی کے اندر ہی مزہ ہوتا ہے, ورنہ رٹی رٹائی گفتگو کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.